سارا جگ آئینہ ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتا کسی نہ کسی طرح اس محل میں جا گھسا۔ رات کے وقت محل کا رکھوالا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، لیکن وہ کتا محل ہی میں رہ گیا۔ کتے نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے۔ ہر آئینے میں ایک کتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کتے نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا۔ اگر ایک آدھا کتا ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا، لیکن اب کی بار اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ کتا جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے۔ اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا۔ دھیان رہے، آپ جب بھی کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ کسی کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ لاکھوں کتے بھی بھونکنے لگے۔ اس کی نس نس کانپ اٹھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ آپ اس کتے کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ جب صبح چوکیدار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی تھی۔ اس محل میں کوئی بھی موجود نہ تھا جو اسے مارتا۔ محل خالی تھا، لیکن کتے کے پورے جسم میں زخموں کے نشان تھے۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ اس کتے کے ساتھ کیا ہوا؟ خوف کے عالم میں وہ کتا بھونکا، جھپٹا، دیواروں سے ٹکرایا اور مر گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے سبھی تعلقات، سبھی حوالے آئینوں کی مانند ہیں؟ ان سب میں آپ اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں۔ غور کریں اور دیکھیں کہ نفرت سے بھرا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالچی آدمی کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے لالچ کی تصویر دنیا کے آئینہ خانے میں دیکھتا ہے۔ شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ساری دنیا اشارہ کر رہی ہے کہ چھوڑ دو سب کچھ، بھاگ جاؤ دنیا سے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں وہی کچھ آپ کو اپنے چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے، اور سارا جگ آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا ہی آپ دکھائی دینا پڑتا ہے۔